الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مقدس کی یہ آیت جس سے میں نے اپنی بات کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے، سورہ حشر کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی تاثیر کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس سے پہلے، تاثیر سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہمارے لیے دستور حیات بنا کر. زندگی کے بھی جو بھی معاملات ہیں، جو بھی دینی تعلیم ہے، اس کا سب سے اساسی مرجع قرآن کریم ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے پیغام ہے جو پیارے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اور ہر انسان کے لیے بشارت دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی کہ قرآن کی تعلیمات کو اگر وہ فالو کرے گا، قرآنی تعلیمات کے مطابق وہ چلے گا، تو ہمیشہ یہ تعلیم اسے سیدھے راستے پر لگا کے رکھے گی. اس کی دنیاوی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، جیسی بھی زندگی ہو، جو بھی زندگی ہو، اس کے لیے وہ یہ قرآن، یہ کتاب اسے راہ راستے پر لگا کر رکھے گی. اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا سورہ اسراء میں، چنانچہ اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن یہ سیدھے راستے پر لگا کر انسان کو رکھتی ہے. اگر انسان کو راہ راستے پر چلنا ہے تو وہ قرآن کی تعلیمات کو پڑھے اور اس پر عمل کرے.
اور اسی لیے سلف اور اس امت کے جو نیک لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا تھا، ان کے یہاں یہ بات مسلم تھی کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت والجلال نے دین سیکھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے نازل فرمایا تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر محسوس کریں، سمجھیں کہ اس میں ہے کیا۔ صرف قرآن کی تلاوت سے نہ تو یہ حاصل ہے، اور آج تو مزید بیماری یہ ہے کہ ہم نے تلاوت تک کو ترک کر دیا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق اور ہمارا لگاؤ کیا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کچھ کے ہفتوں گزر جاتے ہیں، کچھ کے مہینے گزر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جن کے سال گزر جاتے ہوں گے لیکن انہیں تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت والجلال نے 1450 برس پہلے اس شکوہ کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن نبی یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میرے افراد جو تھے میری قوم کے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیا، اس میں تدبر اور غور و فکر کو ترک کر دیا، جو پیغام دے رہی تھی اس پیغام کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ نے ذکر کیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب رسول کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، چھوڑ دیا اسے الماریوں کی زینت تو بنائے لیکن اس میں جو پیغام تھا اس پیغام کو بھلا دیا، اس پیغام پر جو عمل کرنا تھا اس عمل کو ترک کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآنی آیات کی تلاوت، قرآنی آیات کا پڑھنا، یہ سب چیزیں اچھے معنی دارت کیا مطلب ہے ہم خود نہیں سمجھتے کہ پڑھا کیوں جاتا ہے، پڑھ کر اس سے ہمیں لینا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے، ہمیں یہ اسی بات کا علم نہیں ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے جھروکوں سے دیکھیے کہ صحابہ اور تابعین، خود پیارے رسول کی حالت کیا ہوتی تھی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا تو کس طرح وہ لوگ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، ذرا آیت سنیے اور دیکھیے آیت میں ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہے ہیں إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسا کیا تذکرہ کیا ہے کہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو دہراتے رہے۔ اس آیت میں خود سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کو قادر مطلق ماننا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی مفہوم ہے کہ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا فإنہم عبادک، تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے رب اگر تو انہیں معاف کر دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے رب تو غالب اور حکمت والا ہے، سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر تو معاف کر دے تو یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری مغفرت ہے، اور اگر تو انہیں اپنی گرفت میں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا ہے، تو جانتا ہے کہ کس کی گرفت کرنا ہے، کسی عذاب دینا ہے، کس پر اپنے عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے، تو بخوبی جانتا ہے۔ پوری رات اس آیت کے مفہوم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے رہے، اسے پڑھتے رہے۔ قرآن کی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ اگر آدمی محسوس کرے تو کبھی بھی اس کا من نہ اٹھتا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ابو بکر کو میری جگہ پر امامت کے لیے بلایا جائے، ان کی بیٹی عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے انہ رجل اسیف لا یتحمل،
یہ تو بڑے کمزور دل والے، جب قرآن پڑھتے ہیں لا یتحمل، برداشت نہیں کر پاتے. آپ عمر کو حکم دیجئے وہ نماز پڑھائیں گے. یعنی قرآن پڑھتے تھے تو قابو نہیں رکھ پاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اس کی تاثیر سے ایسا متاثر ہوتے تھے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. کیونکہ اسی نبی سے ان لوگوں نے سنا تھا کہ قرآن کی بعض صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری جوانی زائل ہو گئی. ایسی ان آیات میں کیا ہے ایسا؟ یہ حضرت ابو بکر کے بعد عمر ہے جن کی قوت کی بات کی جاتی ہے، لیکن ان کا زہد، ان کی رقت کا عالم یہ تھا کہ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو ایسا پڑھتے تھے اور اس طرح متاثر ہوتے تھے کہ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ وَعَلَى وَجْهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ، ان کے چہروں پر روتے روتے دو نشان پڑ گیا تھا، 2 لائن پڑ گئی تھی. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، قرآن سے ایسا لگاؤ جن کا جملہ آج تک کتابوں میں دہرایا جاتا ہے کہ اگر دل محفوظ ہے، آج ہمارا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. ہم شکایت یہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، اکتا جاتے ہیں نعوذ باللہ. ہمیں اپنا دل کا علاج کرنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارا دل محفوظ ہے، اگر دل صحیح سالم ہے، وہ بیمار نہیں ہے، ما شبعنا من کلام ربنا، تو ہم اپنے رب کے کلام سے کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتے. اپنے رب کے کلام سے ہم کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے کہ ہم پڑھیں گے اور پڑھ کے ہم بور ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عثمان ہے کہ آخری وقت تک جب ظالموں نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا اور شہادت ہوئی، اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں مصحف تھی. یہ حضرت عثمان، یہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے کہتے ہیں وہ ان کا یہ جملہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، کہ اگر دل محفوظ ہے تو ہمارا دل کبھی اکتا نہیں سکتا ہے. تو قرآن کو جب ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے بہت سارے نقصان ہوئے. اس کا بہت سارا نقصان ہوا. ایک تو ہمارے دل میں جو سختی آئی، اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اسی تاثیر کا ذکر کیا کہ اگر اس قرآن کو ہم انسانوں کے بجائے پہاڑ پر نازل کر دیتے اور اس پہاڑ کے اندر ہم وہ ادراک اور وہ قوت دے دیتے جو انسانوں کے اندر ہے، تو وہ پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. اللہ نے ذکر کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر آپ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے اور اسے وہ قوت دیتے جو انسانوں کے اندر ادراک اور فہم کی جو قوت ہے. انسان کو اللہ نے قرآن دیا تو ان کو ادراک کی قوت دی، سمجھنے کا مادہ دیا، وہ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. اگر ہم یہ قوت اور یہ فہم پہاڑ کو دے دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ قرآن کے خوف کو برداشت نہ کر پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور ہو جاتا، اور اپنی اتنی قوت کے باوجود اسے برداشت نہ کر پاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ان چیزوں کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، ہمارے لیے قرآن کا ایک ایک خطاب یہ ہمارے لیے. یہ باتیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس باہوں میں ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ ہم غور و فکر کریں. اور اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا اپنے تعارف کے لیے. اب قرآن کو نازل کیا گیا تھا اللہ رب العزت والجلال کے تعارف کے لیے. ہم موحد ہیں، ہم توحید پر چلنے والے، اس بات کا ہمیں ذام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم چل بھی رہے ہیں. لیکن کیا توحید کا تقاضا صرف یہی ہے کہ ہم کھلا قبروں پر سجدہ نہ کریں؟
کھلم کھلا اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہ پکاریں. اس کے علاوہ توحید کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم قرآن کو اللہ رب العزت والجلال نے نازل کیا تھا، نبیوں کو بھیجا تھا، سارے نبیوں کو بھیجا، سارے رسولوں کو بھیجا، قرآن کا نزول فرمایا، دوسری کتابوں کا نزول فرمایا، اور ان کی دعوت کا جو نچوڑ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. عقیدہ کی سب سے معتبر کتاب ہے. جب اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ کو بیان کرنے کی بات کی جائے کہ سلف کے عقیدہ کو بیان کیجیے، تو امام طحاوی نے کتاب لکھی جو سلف کے عقیدے پر مشتمل ہے کہ سلف کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ان میں سلف کا عقیدہ کیا ہے. امام طحاوی کی اس کتاب کی شرح جس نے کی، جن کا نام ابن ابی العز الحنفی، حنفی تھے وہ مسلکن، لیکن وہ سچے حنفی تھے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے حنفی تھے. ابن ابی العز نے امام طحاوی کی اس کتاب میں اللہ کے تعارف اور رسولوں کی دعوت کا جو محور تھا، جو خلاصہ تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتاب نازل کیا. وَجَعَلَ مِفْتَاحَ دَعْوَتِهِمْ وَزُبْدَةَ رِسَالَتِهِمْ مَعْرِفَةَ الْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ رسولوں کو بھیجا اور وَجَعَلَ مِفْتَاحَ دَعْوَتِهِمْ، ان کی دعوت کی جو کنجی تھی، ان کے رسالت کا جو نچوڑ تھا، وہ کیا تھا؟ معرفت المعبود سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کی معرفت تھی. ہم اللہ کو جانیں کہ ہمیں اس بات کا زعم ہے کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں، ہمیں اللہ کا مکمل طور سے تعارف حاصل ہے. ذرا ہم تصور کریں کہ جب قبر میں ہمیں لوگ تدفین کر کے دفن کر کے چلے آئیں گے، سب سے پہلا سوال ہم سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سب سے پہلا سوال؟ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے روح لوٹائی جائے گی، فرشتے آئیں گے، اٹھا کر ہمیں بیٹھائیں گے. سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر رب کی معرفت ہمیں حاصل ہے، رب کو ہم جانتے ہیں، تبھی ہم اس کا جواب دیں گے. اور جاننے کا تعلق کہاں سے، کیسے ہم جانیں گے؟ اسی حدیث میں کہ جب آدمی جانے گا اس سے یہ پوچھا جائے گا کیسے آپ کو یہ خبر لگی، کیسے آپ کو یہ پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ ودریت فیہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھا، میں نے اس سے جانا کہ میرا رب کون ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس سے میں نے جانا کہ میرا رب کون ہے. تو اللہ کا تعارف قرآن چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. ہم روایتی تو مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے اختیار میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اور دیکھیے، دلوں کو سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی معرفت نہ حاصل کر لیں. یہی امام ابن ابی العز کہتے ہیں کہ لا راحت للقلوب لا حیات للقلوب ولا طمانینۃ، نہ تو دلوں کی زندگی ہے، دل یہ مردہ ہے. دل مردہ ہے جس دل میں اللہ کی معرفت نہ ہو. جو دل اللہ کو نہیں جانتا اس دل میں، وہ دل میں زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں لا حیات للقلوب ولا طمانینۃ الا بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها باسمائه وصفاته. دلوں میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ اس میں راحت و سکون ہے، نہ چین ہے. ہم چین کی تلاش میں، ہم سکون کی تلاش میں. تو دیکھیے، چین اور سکون اسی وقت الا بان تعرف ربها ومعبودها، جب آپ اس دل کے مالک، اس دل کے خالق، پورے اعضاء جسمانی کا جو مالک و خالق ہے، جو اس کو جلا رہا ہے، جو اسے غذا دے رہا ہے، اس کو آپ پہچانے پہلے. تو اسی لیے میں نے ایک آیت منتخب کی ہے. اسی آیت کے پس منظر میں اللہ رب العزت والجلال کی چند صفات اور اللہ کا وہ تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو شاید جانتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جو آیت سورہ بقرہ کی ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس آیت کو ہم سب جانتے ہیں، جس آیت کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی نہیں، سب سے عظیم آیت ہے. پہلے اس کی چند فضیلت سنتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی حدیث جو ہے اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
تو کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کون سی آیت سب سے عظیم ہے. کہتے ہیں فرددها مرارا، اللہ کے رسول کئی مرتبہ یہی سوال دہراتے ہیں کہ کون سی سب سے عظیم آیت ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں ہر بار یہی کہتا رہا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آخر میں اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کون سی آیت ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کہتے ہیں میرے سینے پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علم مبارک ہو تمہیں، یہ علم مبارک ہو، ایک نیا علم تمہیں ملا ہے. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان لها لسانا وشفتین یوم القیامت تقدس الملک عند ساق العرش، کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے قیامت کے دن آیت الکرسی کو ایک زبان دی جائے گی، دو ہونٹ دیے جائیں گے. تقدس الملک، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی بیان کرے گی. یہ آیت عند ساق العرش، عرش کے پائے کے پاس. تو یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ اس کی پہلی فضیلت ہوئی. دوسری حدیث دیکھیے جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو فلا یمنع من دخول الجنۃ الا ان یموت، تو اسے جنت میں داخلے سے صرف اس کی موت روک رہی ہے، یعنی جیسے وہ اس کا انتقال ہوگا، اسے موت آئے گی، وہ جنت میں جائے گا. تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. بلکہ بعض سلف نے ذکر کیا کہ اس پر مطابقت اور اس پر مداومت وہی آدمی کرتا ہے جو صالحین میں سے، جو نیکوکار ہے، وہ اس پر ہمیشہ مداومت کرتا ہے. یہ اس کی دوسری فضیلت ہوئی. تیسری فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگراں بنایا، نگرانی کے لیے مقرر کیا. رات میں نگرانی کرتا تھا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے، اناج میں سے چوری کرتا ہے. چوری کرتے ہوئے ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں. ابو ہریرہ اسے پکڑتے ہیں. وہ آدمی بڑا شاطر ہوتا ہے، اپنی غریبی کی بات کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی بات کرتا ہے کہ بڑے مجبور ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے. ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں اسے. پہلے کہتے ہیں کہ لارفعن امرک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بات اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا. وہ کہتا ہے میں بڑا بیمار، بڑا بیچارہ آدمی ہوں، بڑی غربت ہے. ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول خود پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک بالبارحہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے اور ایسے ہوا. اللہ کے رسول نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا آج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے. دوسری رات پھر وہ اناج کے پاس آتا ہے اور آ کر وہی کام کرتا ہے. اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ابو ہریرہ اسے پکڑتے ہیں. پھر وہ اپنی غربت کی، اپنی بیچارگی کا حوالے دیتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. تیسری رات ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. وہ تیسری رات بھی آتا ہے. ابو ہریرہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے، پکڑتے ہیں. پھر وہ یہی بات کہتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں آج چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی. دیکھیے صحابہ اکرام خاص طور سے ابو ہریرہ ایک طالب علم میں ہوتے ہیں، معلومات کی، دینی تعلیم کی ان کے نظر میں اہمیت ہوتی ہے، فوراً سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جو آدمی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب یہ فائدے کی چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں. اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھو. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ لا یزال علیک من اللہ محافظ، اللہ کی جانب سے ایک نگراں فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. ولا یقربک شیطان، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. اس لیے یہ فائدے کی بات ہے، اسے سن لو اور مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آ کے اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تعریف من تخاطب ثلاث لیال، 3 رات سے تم کس سے مخاطب ہو تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں ذاک شیطان وہو کذوب وقد صدق، یہ شیطان تھا جس سے تم 3 رات سے مخاطب تھے، یہ جھوٹا آدمی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ اس نے سچ بات کہی ہے،
اس مرتبہ اس نے سچ بات کہی ہے، وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ بات کہی ہے ابھی. تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت تھی کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ اور مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان نقصان نہیں کرے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا ایسا کہ اس آیت کو اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم آیت قرار دیا. دیکھیے اس کی وجہ جو حدیث میں جو فضیلت بیان کی وہ کی گئی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی ایک پرائمری وجہ اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کا تعارف ہے. اس آیت میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کون ہے اسے یہ بتلایا گیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، آپ بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں کہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف حاصل ہو گیا تو ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچیں گے کہ ہم گناہ کس ذات کی کر رہے ہیں. ہم گناہ کی سائز نہ دیکھیں بلکہ گناہ ہم کس کی کر رہے ہیں یہ دیکھیں. ایک مثال آپ لیجئے، فوج میں کئی کیٹیگری ہوتی ہے. کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی جنرل ہے. اب نیچے لیول کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سے اونچے آدمی کی بات کی مخالفت کر دے. بریگیڈیئر کیپٹن سے یہ کہے کہ یہ فائل لے جا کر جنرل کے پاس پہنچا دو. وہ کہے نہیں میرا موڈ نہیں ہے میں نہیں پہنچاؤں گا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے میں نہیں پہنچاؤں گا، آپ خود سے لے جائیں اور پہنچائیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے اس نہ کہنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے بعد معاملہ بڑھے گا. معاملہ بڑھتے بڑھتے اگر جب وہ اس میں آئے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسے سرے عام کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، اسے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا. ایک ناظم، ایک ادارے کا مینیجر، وہ ملازم سے کہتا ہے کہ یہ فائل فلاں آدمی کو دے دو. وہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے آپ خود لے جا کر جائیں. ایک ملازم کی اتنی حیثیت کہ وہ مینیجر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لے جائیں، آپ پہنچا دیں. اللہ کے بندو، یہ یہاں پہ مینیجر ہو، بریگیڈیئر ہو، یہ سب تو ہماری طرح گوشت اور خون سے بنے ہوئے ہیں. یہ سب ہماری طرح گوشت پوشت اور خون سے بنے ہوئے ہیں. تو ہم اس ذات کی نافرمانی جب کریں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بسایا ہے، اس کائنات کو سنوارا ہے، اور ہم یہ کہہ کر اس کی نافرمانی کر دیں، یا زبان سے نہ کہیں دل میں ہم یہ سوچیں کہ ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے. اب غور سے سنیں کہ اللہ نے اپنا تعارف کس طرح کرایا ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو. سب سے پہلی بات بڑے بہترین انداز میں آیت کو شروع کیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. معبود کون ہے؟ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. ہم رب مانتے ہیں، ہم عبادت کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں رب مانتے ہیں لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے ہم عبادت اس کے علاوہ اوروں کی بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو چیز اللہ کی رضا کے لیے کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اللہ نے کیا ذکر کیا کہ آدمی کو اپنے آپ کو حوالے اللہ کے کس طرح کرنا ہے وہ سنیے اور اندازہ کیجیے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. یہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جس کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے. لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ وہ الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے. حی کون ہے؟ حی وہ ہے جو زندہ ہے. زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ ہم بھی ہیں. ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کی ذات وہ ہے جس پر مرور زمانہ کے ساتھ حوادث اثر نہیں کرے گا. اللہ کی ذات وہ ہے جو سارے صفات کمال و جلال سے متصف ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سارے لوگوں کو زندگی دی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو پہلا ہے جب کچھ نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، انسان نہیں تھا، اس وقت سے اللہ ہے. القیوم، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو قائم بنفسی ہے، جو خود قائم ہے. اور انسان، ہم آپ
ہمارے قائم ہونے کے پیچھے، ہمارے اس دنیا کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کتنے اسباب ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اسباب بنایا۔ ہمارا رب وہ ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، جو قائم بھی نفسی اور وہی دونوں دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کو اس نے قائم کیا ہے، زمین قائم رہے اس لیے اس نے پہاڑوں کو لگا دیا تاکہ پہاڑ کے ذریعے زمین قائم رہے۔ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں کیسے اس کی پرورش ہوتی ہے، آپ غور کیجئے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جس کے علاوہ اس روئے زمین پر نہ تو کوئی حی ہے نہ کوئی قیوم ہے۔ وہ قائم بھی نفسی اور وہی دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ دونوں الحی اور قیوم، یہ دونوں ایسے اسم ہیں جو ایسی صفت پر مشتمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ذکر کیا کہ یہ دونوں چیز حی اور قیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اذا دعی بہ اجاب، اگر ان دونوں اسموں کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اسم اعظم ہے اللہ کا۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جو قیوم ہے، جو حی ہے، اور یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ آیت الکرسی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے 18 اسم ظاہر اور اسم ضمیر کو شامل کیے ہوئے، 18 اسم ضمیر اور اسم ظاہر ملا کر 18 اسم اللہ کا اسم، 10 جملے ہیں، 50 کلمے ہیں، ساری کی سارا جو اس کا مین ٹاپک ہے یہ کہ اللہ کا تعارف، اللہ رب العزت والجلال کون ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے بعد اگلی بات بتائی کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ کرسچن اور جو یہود و نصارہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کے بعد اللہ کو آرام کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ رب العزت والجلال یہ کہہ رہا ہے کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے۔ نیند کسے آتی ہے؟ جب ہم 5-6 گھنٹے کام کر لیتے ہیں ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند کے جو مقدمات ہیں اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو اللہ کی صفت دیکھو 2 طرح سے شرک ہوتی ہے، ایک اللہ کی صفت کو دوسروں کو دے دیا جائے، دوسرے بندوں کی صفت کو اللہ کو دے دیا جائے۔ یہ بندوں کی صفت ہے کہ اسے سونا پڑتا ہے، یہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے آسمان و زمین کا سب کچھ ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے اور سوچئے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کا سب کچھ ہے، کسی اور کے بارے میں کیا وہ یہ سوچے گا کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ ہماری زندگی سنوار سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو ناراض کر دیں گے تو ہماری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں۔ لہ ما فی السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ فیئرلیس اور نیڈر ہو کر آپ تو لوگوں سے تعامل کرتے تھے۔ 14 قبائل، 1 2 نہیں 14 قبائل کے لوگ مل کر آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ 14 قبائل کے لوگ مل کر آپ کو مار دیں گے تاکہ سارے قبائل میں آپ کا خون بڑھ جائے اور کوئی کسی سے اقتصاص اور بدلہ نہ لیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلتے ہیں اور نیڈر اور بے خوف ہو کر نکلتے ہیں، کیوں؟ اس بات کا عقیدہ، اس بات پر ایمان ہے کہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی جو بھی قدرت ہے سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہو القوی العزیز، وہ غالب ہے، وہ قوی ہے۔ یہ ساری طاقت ہماری یہ دکھاوا والی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو غالب ہے، سارا غلبہ اللہ کا ہے اس دنیا کے اوپر۔ تو جو نیڈر ہو کر جو اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھے گا کہ یعلم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اس کے لیے آسمان و زمین کا سب کچھ ہے، وہ کیسے دنیا میں دوسروں سے خوف کھا سکتا ہے؟ آج ہمارا توکل میں کمی، ہمارے اعتماد میں کمی، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے اور مکمل موحد ہیں۔ معاف کیجیے، ہمارے اگر توکل اور اعتقاد میں اور اعتماد میں کمی ہے، یہ ہمارے توحید میں نقص ہے۔
ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے خوف کھاتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا ہمارے فیوچر کو تباہ کر دے گا. تو معاف کیجئے، یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. آیت لمبی ہے اور ہمارے خطیب موجود ہیں. یا میں چند اور باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. ہمارے علم کی ایک حد ہے، ہمارے علم کی ایک حد اس مسجد کے باہر کی اور ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. آپ بند کوٹری کے اندر ایک عمل کیجئے اور یا سر عام کیجئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے. پھر آیت کو اللہ نے ختم کیا اور اپنی ایک عجیب سی قدرت بتلائی سبحانہ و تعالیٰ. وقت ہو تو آپ مزید پڑھیے، غور کیجئے اس آیت میں. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی صفت کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس کی وہ صفت ثابت ہے، لیکن کیسی ہے یہ نہیں پتا. اللہ نے اس آیت کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمان و زمین کا گھیرا کیے ہوئے، آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی اور بندوں کی کرسی میں بہت فرق ہے. اللہ کی کرسی اور بندوں کی کرسی میں بہت فرق ہے. ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ اللہ کی کرسی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کیونکہ صحابہ کی تفسیر ہے اس لیے ہم اسے بیان کر رہے ہیں، مرفوع روایت میں یہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ اللہ کی کرسی سے مراد موضع قدمی الرب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اسے کرسی سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ کرسی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی مخلوق ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی ہے. کہتے ہیں کہ السماوات السبع والارضین السبع، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے. ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے ایک بہت بڑے صحرا میں، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ نہیں. تو اللہ کی یہ کرسی ایک مخلوق ہے، اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، اس کا احاطہ کیے ہوئے، اور ساری زمین اور سارے آسمان کی حیثیت اور اوقات اس میں ایسے ہی ہے جیسے ایک انگوٹھی اور ایک کنگن معمولی سا پھینک دیا جائے. اور اس سے بڑا اللہ کا عرش ہے، جس کے مقابلے میں اس کرسی کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے. یہ اتنے بڑی مخلوق، کرسی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عرش کے سامنے ایک صحرا ہے، اس میں ایک معمولی سی انگوٹھی پھینک دی جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہمارا رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم اس آسمان و زمین کے فکر میں، اس سے کہیں بڑا سورج ہے، جس سورج کے اندر 1 ملین آسمان و زمین کے برابر یونیورسل، یہ پوری کائنات کے برابر جگہ ہے. اور یہ ساری اتنی بڑی مخلوق کی حیثیت ہمارے رب کے سامنے یہ ہے کہ وہ روزانہ یہ سورج نکلتا ہے اور جا کر اپنے رب کے سامنے، ہمارے خالق و مالک کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، اجازت ہے کہ میں اگلی صبح نکل جاؤں، اجازت ہے کہ میں اگلی صبح نکل جاؤں. اتنی بڑی مخلوق وہ جا کر رب سے اجازت طلب کرتی کہ اے رب، مجھے دوبارہ نکلنے کی اجازت ہے. اللہ کہتا ہے نکل جاؤ. یہاں تک کہ جب اس کائنات کی آخری صبح ہوگی، اس دن اس سورج سے کہہ دیا جائے گا کہ ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، اب تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ وہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی ایک کرسی سارے آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء، ہمارے پاس، ہم اپنے علم پر اتراتے ہیں، اپنے معرفت پر اتراتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچ چکے ہیں. اللہ کہتا ہے ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء، کہ اس علم سے تو اتنا ہی انہیں ملا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے، بہت معمولی سا علم ہے. اور اس علم پر ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم بہت آگے پہنچ چکے ہیں. وہو العلی العظیم. میں نے آیت میں بعض باتیں چھوڑی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے. وہو العلی العظیم، یہ اللہ، یہ ہمارا رب کون ہے؟ اس کی ایک معمولی سی جھلک تھی کہ جس کی اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی حالت یہ ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے، اس زمین، اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اس رب کی نافرمانی کریں
اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا موحد تصور کریں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے توحید میں جو نقص ہے اس نقص کو مکمل کر دے، بار الہ اپنے اوپر ہمارے ایمان کو مکمل کر دے، قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔